اورثتموها بما کنتم تعملون. یہ جتنے تصورات ہمارے ہاں ہیں نا کہ بہشت فی سبیل اللہ ہم است، بالکل نہیں عزیزان نے. اورثتموها بما کنتم تعملون. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون. یہاں کی جنت وہاں کی بھی جنت مثال کے طور پر پھلوں کی بڑی کثرت ہوگی صاحب. اس جنت سے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایکسپورٹ نہیں ہوں گی کہیں باہر، اسی لیے کثرت ہوگی نا وہاں. فاکہۃ کثیرۃ، اور ان کے متعلق پھر دوسرے مقام پہ یہ بھی کہا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ 50/33. نہ تو انٹرپشن ہوگی اس درمیان میں، اور ایک چیز ہے لا کوئی منع نہیں کرے گا تمہیں کہ یہ کیوں توڑتے ہو پھل. کوئی منع نہیں کرے گا، بکثرت ہو چیز، انٹرپشن بھی کوئی نہ ہو، مسلسل وہ رہنے والی ہو، اور کوئی روک نہ ہو اس کے اندر، جس کا جی چاہے. اور پھر فاکہتن تو پھل ہی نہیں ہوتا. فقاہات آپ نے دیکھا ہوگا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ چیز وہ ہوتی ہے جس سے دل کو خوشی حاصل ہو. لا ممنوعۃ، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے مقابل اس کے دوسری طرف ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے. عجیب بات درمیان میں یہ آ گئی، مجرم کا لفظ جو یہاں آیا، پھلوں کا ذکر آ رہا تھا، درختوں پھلدار درختوں کا، جھکی ہوئی ٹہنیوں کا. دانیتن قرآن نے بھی کہا ہے اتنی جھکی ہوئی کہ تمہارے ہاتھ ہی وہاں تک پہنچ جائیں، اوپر بھی نہ چڑھنا پڑے. دانیتن قریب، لا ممنوعتن، کوئی نہ روکنے والا. اور اس کے بعد مجرم جہنم میں، عربی زبان میں بنیادی طور پہ جرمہ یا جرم کہتے ہیں دوسروں کے درخت کی شاخ کو کاٹ کے لے جانا. بنیادی طور پہ یہ جرم تھا ان کے ہاں، دوسروں کے ہاں کے پھلدار درخت کو کاٹ کے لے جانا. تفصیل اس نقطے کی آپ خود دیکھ لیجیے گا. یہ ہے جرم. مجرمین جہنم کے عذاب میں، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. اور ایک لفظ عزیزان من، عذاب کی شدت، انتہا جہاں ہو گئی دل کانپ جاتا ہے. کہا عذاب کی انتہا یہ ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ گے. مایوسی شدت ہے عذاب کی، فرسٹریشن. ابلیس کو اسی لیے اسی سے وہ لفظ نکلا ہوا ہے بلا ساتھ، مایوسی پیدا کر دینے والا. یہ ہے سب سے زیادہ عذاب. امید کی کوئی کرن بھی کہیں باقی ہو پھر نہیں آدمی مرتا. عذاب تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی امید باقی نہ رہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ. تمہارے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ ہم ان کو پکڑ کے لے آ کے اس طرح جہنم میں اور اس طرح سے ان پہ عذاب طاری کریں گے اور ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. کچھ نہیں، انہوں نے یہ جہنم اپنے لیے آپ تیار کیا ہوا ہے، اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہوا ہے. ہم نے تو نہیں یہ ظلم کیا، ہم تو ظلم نہیں کرتے. اگلا ایک لفظ ہے، تفصیلی نقشہ وہ نہیں کھینچ رہا، ایک لفظ کہتا ہے عزیزان من جس میں ساری تفصیل آ جاتی ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جہنم کے دروغے مالک کہا ہے. انسانوں کا کسی دوسرے انسان کی ملکیت بن جانا، اس کا ان کا مالک بن جانا. جہنم کے دروغے کو مالک کہا ہے، کسی اور فرشتے کا نام نہیں، اس طرح سے نہیں بتایا قرآن نے. یہ ہے جہنم.
انسانوں کا دوسرے انسانوں کی ملکیت میں آ جانا، ان کی ملک ہو جانا، یہ ان کا مالک ہو جائے، ان کا ماسٹر ہو جائے۔ کوشش کروں گا کچھ بات آگے بن جائے۔ تو قرآن کریم نے عزیزان من ملکیت جو ہے کسی انسان کی دوسرے انسان کے اوپر میں عرض کروں یہ ملکیت اس معنی میں نہ لو جیسے مکان کی ملکیت، جائیداد کی ملکیت ہوتی ہے، یہ خارجی اشیاء ہیں، ان کے اوپر تو تصرف، ان کی ملکیت، پوزیشن، پراپرٹی اس کا ہونا اور بات ہے۔ انسان کا دوسرے انسان کی اس طرح ملکیت بن جانا کس طرح قرآن نے بتایا ہے، اور وہیں سے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتا کیا ہے جب کہتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ 36/71 وہ کہتا ہے یہ جو مال مویشی ہوتا ہے نا، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ گدھا، گھوڑا وغیرہ مویشی جتنے ہوتے ہیں، اولم یراؤ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، یہ جو مویشی دی کیٹل ہیں انسان ان کا مالک ہو سکتا ہے۔ اب مالک کے معنی آپ سمجھ لیجیے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ملکیت کے اندر ایک بات اور آگے کہی، ایک لفظ ہے تسخیر، سخرہ، اس کے معنی ہوتا ہے کچھ کسی سے کوئی کام لینا اپنا، اتنا ہی ہوتا ہے۔ ذللنا ہوتا ہے کسی کو ذلیل کر کے کام لینا اس سے، یعنی وہ چلا بھی جا رہا ہے اور پیچھے سے ڈنڈا بھی مارا جا رہا ہے، اور پھر وہ تو گالیاں بھی دیتے ہیں ساتھ۔ یہ لفظ اندازہ لگاؤ کہ تم ان کے مالک ہوتے ہو، ان سے کام بھی لیتے ہو، اور پھر ایسی چیز اس طرح کا سلوک کرتے ہو جیسے کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، ڈنڈے بھی مارتے ہو پھر اس کو، اور پھر ملکیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان پہ سواری بھی کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کھا بھی جاتے ہو ان کو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ، طرح طرح کے منافع ان سے حاصل کرتے ہو تم۔ یہ انعام کے متعلق کہا۔ اگر انسانوں کی کیفیت دوسرے انسانوں کے ساتھ اس قسم کی ہو جائے اسے کہیں گے ملکیت۔ ملوکیت یہیں سے لفظ نکلا تھا۔ ملک اسی لیے بادشاہ کو کہتے تھے کہ وہ اپنی پوزیشن رعایا کے مقابلے میں یہ رکھتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ وہ انقلاب جو قرآن کی روح سے اس دنیا میں آئے گا اسے اس نے ایک اصطلاح ہے اس کی، پھر میں عرض کروں، جو بھی ہم میں سے نماز پڑھنے والے ہیں دن میں کم از کم کوئی 44 مرتبہ تو یہ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، خدا کے متعلق سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں مالک یوم الدین آتا ہے، پہلی چیز آتی ہے۔ یہ یوم الدین کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا ہے 82/17 پہلے لیجیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، یوم الدین یوم الدین تم کہتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے تم نے یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ اس یوم کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس معاشرے کی، اس عہد کی، اس دور کی، اس عصر کی کیا ہوتی ہے خصوصیت؟ اتنی اہم چیز تھی، یہ کہا کہ تمہیں کون بتائے کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے، تم کیا سمجھو کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ پھر کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، بڑی اہم بات ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کون تمہیں اور بتا سکتا ہے، بس آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یوم الدین کیا ہوتا ہے۔ الدین جس دور کے اندر عملاً متشکل ہوتا ہے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہوتا۔ پھر
معاشرہ کیسے قائم رہتا ہے؟ انارکی پھیلتی ہے؟ کہتا نہیں. والامر یومئذ للہ، اس دور میں حکومت صرف خدا کی ہوتی ہے، اور خدا کی حکومت کی عملی سمبل یا نشان یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہوتا. مالک مویشیوں کے ہوتے ہیں، انسان حیوانوں کے مالک ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان کو ہم نے واجب التکریم پیدا کیا ہے، تو کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک کیا ہے؟ اس نے کہا کون مالک ہو سکتا ہے؟ 30 پارے ختم کرنے کے بعد قرآن کریم کی آخری اناؤنسمنٹ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اعلان کیا الناس کا رب، سامان نشو و نما بہم پہنچانے والا، یہ خصوصیت ہے اس کی. الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کی، رب الناس سے جا کے بات ختم کی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس کو حق حاصل ہے کہ انسانوں کا مالک بنے، اپنے حکم کے تابع ان کو چلائے، اسے حق حاصل ہے. اور یوں یہ الہ الناس بنتا ہے، معبود اور پرستیدہ نہیں کہ جس کی پرستش کی جائے، صاحب اقتدار. رب الناس بننے کے بعد ملک الناس بنتا ہے، پھر الہ الناس بنتا ہے، اور وہ وہی صرف بنتا ہے. کسی انسان کا وہ یہ دعویٰ نہیں باندھتا کہ انا ربکم الاعلی، یہ تو فرعون کا دعویٰ ہے. رزق اس کے قوانین کے تابع ہر فرد کو ملتا ہے. تو ملک یا مالک جسے آپ کہتے ہیں وہ تو خدا کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ کیفیت انسان اور انسان کی جو انسان اور حیوان کی آپس میں رشتہ ہے، دیکھا قرآن نے خود واضح کر دیا. کوئی شائبہ بھی ایسا اگر آ جائے انسان اور انسان میں جو انسان اور حیوان میں ہوتا ہے تو وہ ملوکیت ہوگی. عزیزان میں اور ملوکیت ہی تو حرام ہے قرآن میں. والامر یومئذ للہ، حکم صرف خدا کے قانون کا چلے گا. یا مالکو لے یقض علینا ربک، اس عذاب کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا درخواست پیش کریں گے وہ جیگر کے پاس دروازے پہ جو کھڑا ہے. اس کا کہا کہ اس عذاب سے چھٹکارا ممکن نہیں، خدا سے کہو کہ ہماری موت ہی ہم پہ طاری کر دے. اف، موت ہی طاری کر دے. لیکن وہ عذاب کیا ہوا جو موت سے ختم ہو جائے. کہا تھا وہ تو نا امید ہوں گے اس سے. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں یہ آیتیں، لیکن ریفرنس کے لیے پھر دوہرا دوں. جہنم کے متعلق قرآن کریم میں 14/17 پہلے یہ لے لیجیے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مریں گے نہیں. ہوئی اس کیفیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان من، مریں گے نہیں. موت 14/17 موت آتی دکھائی دے گی. دوسری جگہ ہے 27/13 87/13. ستائیس غلط کہا میں نے بھائی جان، 87 87 87/13. چاروں طرف سے موت آتے دکھائی دے گی، مریں گے نہیں. اور کہا ثم لا يموت فيها ولا يحيى،
اس میں نہ وہ مردہ ہوں گے نہ زندہ ہوں گے. اب اس کی تفصیل کیا بیان کی جائے گی؟ ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود. اقبال کہتا ہے کہ یہ تم اس کی داستانیں سرگزشتیں تو بیان کرو گے کہ قیامت میں جہنم ہوگا، یہ ہوگا، یہ نہیں دیکھو گے کہ تم خود اس جہنم کے اندر کھڑے ہو. انکم ماکثون، تمہیں تو رہنا ہوگا. اس لیے کہ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تمہارے پاس الحق آ چکا تھا، تم نے اس الحق سے نفرت برتی، کراہت برتی، سرکشی نہیں، نفرت برتی. پہلی قوموں کے پاس تو الحق آیا، کسی طرح سے اس کے بعد وہ الحق محفوظ نہ رہا، پھر دوسرے پیغمبر کے آنے کی ضرورت پڑی کہ وہ پھر اصلی الحق کو اس قوم کو دے. عزیزان من، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہمارا چھٹکارا کہاں ہوگا؟ الحق آیا اور الحق قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ دیا گیا، قرآن محفوظ کر دیا گیا. اسی لیے حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں کہ وہ تو آتا تھا الحق کو اپنی اوریجنل فارم میں دینے کے لیے، وہ تو اوریجنل فارم میں موجود ہے. کہا یہ گیا ہے ان جہنم والوں سے کہ تمہارے پاس الحق تھا نا، پھر اس پہ چلے تم الحق پہ، اس سے تو تمہارے دل میں کبیدگی پیدا ہو جاتی تھی، اور آپ چلا رہے ہو کہ اس جہنم کے اندر سے کسی طرح سے نکلا جائے. ہم نے تو یہ جہنم طاری نہیں کیا. الحق سے کبیدگی اور سرکشی اور نفرت کا نتیجہ خود ہے یہ. للحق کے کارہون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون. کہا یہ لوگ اتنا کچھ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ اپنی حکومت، اپنے اقتدار، اپنی قوت، اپنی مالکیت، اپنی ملوکیت، اسی کے اوپر جمے بیٹھے ہیں اور اس قسم کی تدبیریں محکم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اس میں کوئی دراڑ نہ پڑے، اس میں کوئی رکھنا نہ پڑے. کہا انہیں بتا دیجئے کہ تمہاری تدبیریں ایک طرف رہیں، ہمارے قانون مقافات عمل کی تدبیریں بڑی محکم ہوتی ہیں. حذر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. کہا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے، وہاں سازشیں کریں گے تو پھر تو کوئی نہیں پکڑ سکے گا نا. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز کی باتیں، ان کے خفیہ مشورے، ان کی سازشیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے. انہیں ہماری CID، وہ کوٹڈ میں کہتا ہوں آج کی اصطلاح میں، اس کا علم ہی نہیں ہے. بلاؤ ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرستندہ جو ہے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک ایک بات نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں یہ نہیں کہ کسی ایک مجمع میں، ایک جلسے میں، کسی ایک علاقے میں کہیں کوئی ایک ہو ہمارا CID، یہاں تو ہر فرد کے ساتھ ہیں. وہ کہاں ہے، وہ رہتے کہاں ہیں اس کے ساتھ؟ یہ تو دائیں بائیں دیکھتا کہیں بھی نہیں ہوتے. کہا ان کے سینے کے اندر ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھا نقل کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، لکھ لکھ کے ان کی گردن میں لٹکاتا چلا جاتا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ ذرا لپیٹ کے اس کاغذ کو لٹکاتا ہے، اور جب یہ وقت آئے گا انقلاب کا تو وہ لپٹا ہوا کاغذ کھول دیا جائے گا ان کے سامنے. ممکن ہے یہ کہہ دے کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، غالب کہتا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. یہ تو بڑا چودہ تھا نا، یہ تو کسی اور کا لکھا ہوا ہے اور ہمیں دیا جا رہا ہے. کہا جائے گا اقرا کتاب. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود پڑھ اس کو، اس کے بعد تم کہتے ہو کوئی گواہ، تم خود اس کے لیے گواہ ہو. مکرو تو مکر سکتے ہو،
تم مکر نہیں سکتے کہ جی پھر اس کی سزا کہنے لگا سزا بھی خود مقرر کرنا. تو اس سے بڑا انصاف تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا. سزا تو ملی ہوئی ہے اس جہنم میں تو ہو، اور سزا کیا ڈھونڈ رہے ہو تم. عزیزان من وقت ہو گیا. سورہ الزخرف کی آیت 80 تک ہم آ گئے. 81 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.